یہی وجہ ہے کہ دیکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا، یہی وجہ ہے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے تو میرے اندر تبدیلی نہیں آتی، اور جب گزرتا ہے اور میں ایگزٹ ہوتا ہوں تو مجھے اٹس نارمل لگتا ہے کہ ہاں مطلب ٹھیک ہے، یا شاید بعض اوقات خدا نخواستہ میں خوش ہوتا ہوں. کیوں؟ رمضان میں تو بڑی سختی تھی بھائی، دن میں تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، اب تو کچھ کر سکتے. یہ کیوں ہے؟ یہ ایسا کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے؟ یعنی میں کیوں اس چیز کو کہ جس کو اولیاء خدا ائمہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ چلو یار ابھی مووی دیکھ لیتے، پہلے سختی تھی نا، حرام محمد حرام ہے، حلال محمد تاخر حلال ہے. یہ مہینہ تو مجھے اصل میں اس حرام اور حلال کی پریکٹس دے رہا ہے کہ تم نے اگر اس میں پریکٹس کر لی تو تم 11 مہینے تک تمہاری گاڑی جو ہے وہ ریچارجبل ہے. جیسے الیکٹرانک گاڑیاں آ گئی نا، ٹیسلا 500 کلومیٹر، اس سے اوپر ابھی تک کوئی نہیں بنا پا رہا، ٹھیک ہے نا، تو وہ 500 کلومیٹر تک چلتی ہے فرسٹ بیٹری چارج پہ. رمضان اور اللہ اکبر، میں کل ایک عالم دین رات کو بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا رمضان گزرا تو پورے سال کے لیے شاید اچھا ہو. کہہ رہے نہیں، کہہ رہا ہے ہر رمضان زندگی کا پوری ایک عمر کے لیے اچھا ہے، پوری ایج کے لیے ہر رمضان. یعنی ایسا نہیں میں نے آج اچھا رمضان کیا تو میں 1 سال تک، نہیں، ایک رمضان اچھا یعنی پوری ایج. کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 منتھ سے بہتر. 1000 منتھ کو کیلکولیٹ کریں آپ، کتنا ہوتا ہے؟ 1000 منتھ کو کیلکولیٹ کریں، آلموسٹ 82 ایئرز. 82 کتنی زندگی ہے ہماری؟ خدا ہمارے بزرگوں کی زندگی دراز کرے، ان کے سائے کو ہمارے اوپر قائم رکھے. انہی کی محنت ہے جو آج آپ لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ جو آج معاشرہ جا رہا ہے وہ تو کہیں اور بیٹھا ہوا ہے. یہ واقعاً انہوں نے بہرحال زحمتیں کی، محنتیں کی، مشکلات بیر کی، اور آج آپ کو اس طرح کے سینٹر بنا دیے، چیزیں بنا دی. بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس کو لے کے آگے چلنا، آنے والی نسل کو آپ کی ذمہ داری ہے. اب ان کی ذمہ داری اللہ نے ان کو دی، ان کی صحت. کتنی ایج ہے؟ 82 ایئرس. 82 ایئرس تو آج کل زندہ ہی کوئی نہیں ہے. آج تو 25 سال میں فارغ ہو رہا ہے جوان، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ظاہر ہے فاسٹ فوڈ کی پیداوار یہی ہوتا ہے، جلدی جلدی آدمی کھاتا ہے، جلدی جلدی دنیا سے بھی چلا جاتا ہے. یہ ہے، ہم 82 ایئرس تو زندہ بھی نہیں ہے، اور یہ ایک رات 82 ایئرس سے بہتر ہے. ایک رات، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے ایک رمضان بھی بہتر کر لیا تو میری زندگی سکون سے گزر جائے گی. لیکن یہ کروں کیسے؟ مسئلہ یہی ہے. اور اس میں جب تک میرا دل نہ تڑپے، عزیزان محترم، رات کو دعائیں آپ دیکھیں، دعائے ابو حمزہ عثمالی، الہی لا تعذبنی من حکومتک، اے پروردگار مجھے عذاب سے ادب نہ سکھا. یعنی ہم بچے کو کیسے سکھاتے ہیں ادب؟ یعنی بچہ مان نہیں رہا ہوتا تو ہم اس کو 2-4 لگاتے ہیں، اس کے اوپر سختی کرتے ہیں، اس کی چیزیں بند کر دیتے ہیں، تاکہ کیوں؟ تاکہ صحیح ہو جائے. اور میرا امام خدا سے کیا کہہ رہا ہے؟ الہی لا تعذبنی بعقوبتک، اے پروردگار مجھے عذاب سے، سختی سے با ادب نہ بنا، تو مجھے ویسے ہی کر دے. یہ کیا جملے ہیں! یعنی میں جب اپنے وجود کو، اپنی اشکوں کو، اپنے آنکھوں کو جب ان لفظوں سے معراج دوں گا تو پھر مجھے پتہ چلے گا یہ کوئی اور مہینہ ہے، یہ کوئی اور کہانی ہے، یہ کوئی اور جگہ آ گیا ہوں میں. لیکن اگر میں اپنی زندگی کو اسی طرح چل رہا ہوں، اور اپنے جو سب سے بیسٹ کام اگر آپ چاہتے ہیں کہ چینج کریں، پریکٹیکل میں آپ کو دے رہا ہوں، کنٹرول یور تھاٹس، اپنی سوچوں کو کنٹرول کریں. یعنی اگر کوئی غلط چیز آ رہی ہے، آنا چاہتی ہے، آپ اس کو بولو اسٹاپ، رک جاؤ. بولے کہ کیوں؟ بولا ابھی رمضان ہے، میں بھی سوچنا بھی نہیں چاہتا. یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کے اندر خود ایک چیز ہوگی کہ ایک اندر سے ایک سسٹم جو ہے وہ خود بخود ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. اصل میں رمضان میں کیا کرتا ہے؟ رمضان میں آپ کے اندر کون سی پاور آ جاتی ہے جو آپ کے پاس پہلے نہیں ہوتی؟ اصل میں پاور ہے، بٹ میں نے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے. ابھی میں اس کو رمضان میں اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں. کیوں؟
آپ رمضان میں چائے نہیں پئیں گے دن میں آفس جا کے، آپ رستے سے لا کوئی سنیکس نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ اندر ایک ایکٹیویشن ہے جو پہلے ہی اس چیز کو دور کر، جیسے گاڑیوں میں نہیں ریڈار ٹاں 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 ایک چیز قریب آ رہی، یہ آٹومیٹک ریڈار ہے. کون ہے؟ یہ چیزوں کو دور کر رہا ہے آپ کے، یعنی آٹومیٹکلی دور کر رہا ہے. تو اپنی سوچوں سے بھی چیزوں کو دور کرنا شروع کر دیں. جب آپ نیگیٹو تھاٹس کو دور کریں گے تو خود بخود صحیح تھاٹس آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان کچھ اور ہے. پھر آپ جب دعا پڑھیں گے، پھر آپ ہر روز کی جو دعا پڑھیں گے، پروردگار مجھے اس میں سے قرار دے، مجھے اس میں سے، یعنی پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. پھر آپ کہیں گے یا علیو، یا عظیمو، یا غفورو، یا رحیم، یعنی پھر آپ کو ایک ایک جملے پہ لطف آئے گا. پھر آپ رٹیں گے نہیں بس ٹھیک ہے پڑھنا ہے یا پڑھ کے بند کر دیا بس ٹھیک ہے. نہیں، محسوس کریں کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے کلام کر رہے ہیں. قرآن یہی تو ہے. آج انشاءاللہ آپ سب نے پہلا پارہ پڑھا ہوگا، جتنا بھی آپ کو توفیق ہوئی ہے پڑھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم کیا ہے؟ خوب یہ حروف مقطعات ہیں، یہ وہ لفظ ہیں کہ جو ظاہر ہے ہمیں اس کے معنی نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ انہی لفظوں کے اندر راز بیان کر رہا ہے. اور یہ راز کس کو پتہ ہے؟ یا رسول کو پتہ تھا، یا اماموں کو، یا ابھی کس کو پتہ ہے؟ امام زمانہ کو پتہ ہے. ذالک الکتاب، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. کون ہے متقین؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے گئے کس پر؟ بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. خوب کیا ہمیں ایمان ہے؟ تفاسیر کس کو غیب بیان کر رہی ہیں؟ ملائکہ. اگر کوئی ملائکہ کا منکر ہو تو وہ مومن ایمان نہیں ہے. قیامت، قبر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور جو اصل غیب ہمارے لیے ابھی ہے وہ امام زمانہ ہے. ہمیں امام زمانہ سے کتنا عشق اور محبت ہے. علامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نجف میں بیٹھا ہوا تھا سید بحر العلوم کے پاس، تو اچانک سے ایک عربی آیا اور اس نے کہا سید بحر العلوم سے کہ کیا امام زمانہ سے ملاقات ممکن ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا کس نے. تو اس نے مخاطبین سے، جو لوگ بیٹھے تھے، اس میں چیخ کے کہا کہ کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو وہ علامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا سید مہدی بحر العلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے لبوں کو آہستہ آہستہ کہنے لگے کہ میں کیسے اسے کہوں کہ امام نے خود اپنے سینے سے مجھے لگایا ہے. یعنی ہے سید بحر العلوم. میں واقعہ پہلے بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں، یقیناً بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ کس طرح سید بحر العلوم کو جو ہے وہ امام اپنے قریب کھینچ رہے ہیں اور اپنے آپ کے قریب بلایا مسجد سیلا میں، اور اپنے سینے سے لگا کر علم جو ہے وہ سید بحر العلوم کو دیا. یعنی ہے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام ہمیں دیکھتے ہیں. ابھی کوئی سوال کرے کہ میں امام کو کیسے دیکھوں؟ خوب میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں اپنے آپ سے غافل ہوں. میں امام کو کیسے پہچانوں گا؟ مجھے تو اپنا ہی نہیں پتا میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں. اور امام کون ہے؟ امام وہ ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیج محمد اللہم صلی اللہ. امام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ جب نگاہ اٹھائیں گے یا اٹھاتے ہیں تو وہ سدرۃ المنتہا تک دیکھ لیتے ہیں. پہلا آسمان نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ساتواں نہیں، عرش نہیں، سدرۃ المنتہا کہ جو عالم امکان کا قطب ہے، جو وسط ہے، جہاں سے پورا عالم امکان. امام زمانہ وہاں تک دیکھ لیتے ہیں. خدا کی نگاہ ہے امام زمانہ. مجھے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، دیکھتے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا.